حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر ملک شام تجارت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کی جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبل الہدا والرشاد میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کی کیا کہنے۔ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں، زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ آج سے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ خدا اکرام فرماتا ہے،
اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عمر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی اسلام کی دعوت عام کرنے کی برکت سے 5 وہ صحابہ کرام علیہم رضوان مشرفہ اسلام ہوئے جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خریداری پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا، اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو، ہم تم دونوں ان کے خریدار۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، قدموں پر فدا ہو کر بولے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کے غلام، حضور میں نے انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خریدا ہے، میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، اوذیت فی اللہ کثیرا، اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بڑی اذیتیں پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اے صدیق، تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے ہم سب مسلمانوں کے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم نے ہمارے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا کے آقا ہو، گدھا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدھا صدیق اکبر کا۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے گا۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ الفجر کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت کے وقت فرشتہ یہ ضرور کہے گا۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سے خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلو اقدس میں آرام فرما ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے داہنے دست اقدس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ لیا اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ لیا اور فرمایا ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری بروز پیر شریف 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ باوقت وفات زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین آپ اپنی زبان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہ میں گرایا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا تو اسی زبان نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول کے عظیم درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی ہر ادا گویا سنت مصطفیٰ تھی۔ اے کاش 100 کروڑ کاش ہم غلامان صدیق اکبر بھی سنت مصطفیٰ پر مضبوطی سے عمل کرنا شروع کر دیں، نہ صرف خود بلکہ گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچا کر دوسروں کو بھی سنتوں پر چلا کر اس شان سے دنیا سے جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔